الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا العباد کے ضمن میں یہاں سے آگے کچھ اجتماعی حقوق کا ذکر فرماتے ہیں. حقوق کچھ انفرادی ہوتے ہیں کچھ اجتماعی ہوتے ہیں. اب انفرادی حقوق کا ذکر ہے یہاں سے, اجتماعی حقوق کا. اجتماعی رعایا کے حقوق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. والد ذمہ دار ہے, والدہ ذمہ دار ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اس سے ان کے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. اس سب ادارے کا بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے, جماعت کا بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے, ملک کا بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے. کس قسم کے لوگوں کس طبقے سے وہ اس کی ذمہ دار ہے پوچھا جائے گا. تو اجتماعی حقوق کا بیان ہے. یہود میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی؟ دو بڑی خرابیوں کی طرف اشارہ دیا گیا. ان کو احساس دلایا گیا اور امت محمدیہ کو اس پر کاربند رہنے کی تلقین کی گئی کہ ان دو اوصاف کو اپنا لو. ایک عدل انصاف ہے اور ایک امانت ہے. عدل اور انصاف کرو, یہ بہت بڑی چیز ہے. انصاف کرنا بہت بڑی چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت داری کا خیال رکھو. یہ بنی اسرائیل کے خرابی کے اسباب میں سے دو بڑے اہم سبب بھی تھے, اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں یہ کہ ادا کرو تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف, جن کی امانت ہے ان کے حوالے کرو. ایک بات. نمبر 2, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. یہ دوسری چیز ہو گئی. دو چیز دیکھیں. پہلا عمل, سب سے پہلے تو اس آیت کا سبب نزول لکھا ہے. بعضی مفسرین نے سبب نزول ذکر فرمایا ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نبوت کے بعد پورا ماحول آپ کا مخالف ہو گیا. یہاں تک کہ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کعبۃ اللہ میں جانے سے کسی کو نہیں روکتے تھے, اور وہاں کے جو چاندی بردار تھے وہ شیبی خاندان کے لوگ ہوتے تھے. تقسیم کی ہوئی تھی, حاجیوں کو یہ پانی پلائیں گے, صفائی یہ کریں گے اور انتظامات یہ سنبھالیں گے. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے وہ چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی. مختلف قسم کے انہوں نے وہ شعبے بنائے تھے, تقسیم کیے تھے. تو ایک خاندان تھا, ان کو کہتے تھے شیبی خاندان, اب بھی وہی خاندان ہے.
تو ان کے ذمہ جو ہے وہ چابی ان کے پاس ہوتی تھی، کعبۃ اللہ کو کھولنا بند کرنا، کسی کو بھی نہیں روکتے تھے مشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے اور ان سے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، میں نہیں، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ عثمان اس وقت جو شیبی خاندان کا آدمی تھا، اس کا نام تھا عثمان ابن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ۔ کہنے لگے آپ نہیں جا سکتے۔ عائشہ فرمایا کہ بھائی میں صرف توڑو، کہنے لگے نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں پھر جب چاہے جس کو دے دوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تو تھا نا، باتیں تو بڑے آدمی کہتے یہ بات جب سنی تو اندر دل کو دھچکا لگا، لیکن اپنے آپ کو بظاہر تکلف والا بنا کے میں نے کہا دیکھا جائے گا آپ کے پاس شادی آئے گی، لیکن اتنا ہے کہ مجھے جھٹکا زبردست لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ بات نکلی جھٹکا بڑا زبردست لگا۔ بہرحال ہجرت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے، پھر یہ 10 سال کا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ جو خود کعبۃ اللہ میں نہیں گئے تھے، آپ جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے نماز پڑھی تھی ان کے گھر میں، کیا نام ہے اس کا، ام ہانی کے گھر پہ جا کر کے چاش کا وقت تھا، 8 رکعت نماز پڑھی تھی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا تو آپ نے وہاں نماز پڑھی ہی نہیں جب تک ان کی صفائی نہ ہو۔ چنانچہ جب اس کو صاف کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بھائی چابی کہاں ہے؟ عثمان کے پاس ہے۔ عثمان کہاں ہے؟ اب ان کی والدہ کے پاس تھی، والدہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ عثمان نے کہا کہ میری جان کا مسئلہ ہے، اب تو ان کی حکومت آ گئی، پورے عرب پر انہوں نے قبضہ کر لیا، کعبۃ اللہ ان کے ہاتھ میں، بہرحال چابی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چابی لائے۔ اب حضرت علی کی خواہش تھی کہ یہ چابی مستقل مجھے مل جائے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ چابی مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو کھولا اور اندر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر وہ چابی ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، وہ مسلمان بھی ہو گئے بعد میں۔ کعبۃ اللہ یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد کئی لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں صحیح نہیں مسلمان ہو گئے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد چابی اٹھا کے ان کو دی، فرمایا یہ لے لو، یہ چابی لے لو، اور قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان سے جو یہ چھینے گا وہ بڑا ظالم ہوگا، جو قیامت تک آپ کے خاندان سے یہ لے گا وہ بڑا ظالم ہوگا۔ آپ کو بڑا عجیب قصہ سناؤ گی۔ کل میں حضرت ماجی کے حالات پڑھ رہا ہوں آج کل، کبھی ایک کتاب اٹھاتا ہوں، اس عنوان سے جو کتاب ملتی ہے وہ اٹھا کے لیا تھا، تو ایک کتاب ابھی لکھی ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے، دجالیات کے نام سے، اس میں 3 قسم کے لوگوں کے حالات ہیں۔ تو اس میں ایک خط لکھا ہے شروع میں، کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں مولانا رفیع الدین صاحب، بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، پھر بعد میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور رفیع الدین صاحب تو وہ ان کو اس موضوع سے بڑی دلچسپی تھی، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، اس موضوعات کو اس زمانے میں وہ لگے رہتے تھے اپنے۔ تو اس نے 3 چیزیں رکھی، سوچا کہ کروں کیا۔ تو ایک آدمی جب کسی موضوع کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے نا، رخ ایک طرف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ بڑی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کہ یار ایک واجب بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ اس کے خاندان میں رہے گی، تو باقی تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، کیا کیا حالات، کیا کیا اس نشے میں بھرا جائیں گے، لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ جو خاندان ہے یہ چابی ان کے پاس رہے گی ہمیشہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور دعا ہے ان کے لیے، یہ رہے گی۔ ایک کام کیا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا، ایک حمائل شریف تھی اور ایک تلوار تھی،
وہ تینوں لیے اور اس زمانے میں جو وہاں کا چالی بردار تھا وہ بھی تھا، اس سے ملا، اور اس سے ملنے کے بعد وہ اس کو دے دیے، کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آ جائے تو وصیت کر دینا اپنے بعد والے کے لیے کہ بھائی کسی مسلمان کی امانت ہے جس کے دور میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے ان کے حوالے کر دے، اور وہ خط اور وہ ساری چیزیں ان کے حوالے کر دے۔ مولانا صاحب ہے مکہ مکرمہ میں ان کی خبر انتقال ہو گئے بہت پہلے۔ یہ آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا، دیکھیں اس نے کہاں سے انہوں نے سوچے یہ بات نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ چیزیں دیکھیں، یہ بات اللہ کے نبی کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب تک چابی اس خاندان میں چلی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر زمانے جاہلیت سے لے کر اب تک چابی ان کے پاس ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، دیکھیں نمبر ایک امانت، امانت بہت بڑی چیز ہے، امانت ہے نا۔ لیکن حدیث میں کیا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ تو دیکھیں امانت میں خیانت کسی بھی طریقے سے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں، امانت کا مفہوم ہم کیا سمجھتے ہیں، شریعت میں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کی پاسداری نہ کرے اس کا ایمان نہیں رہ سکتا۔ مطلب علماء اس میں پھر وہ کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بہت بڑی چیز ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اربع اذا کن فیک، چار چیزیں جب آپ میں آ جائے، اربع چار باتیں اور چار خصلتیں جب آپ میں پیدا ہو جائے، فلا علیک فیما فاتک من الدنیا، ساری دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کے پاس نہ مال و دولت ہو نہ کوئی اور چیز ہو، لیکن یہ چار اوصاف صفتیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دنیا بھی آپ کچھ بھی نہ ہو آپ کے لیے کامیاب ہے۔ نمبر ایک حفظ امانت، امانت داری، امانت کی حفاظت۔ نمبر دو ہے صدق حدیث، بات سچی، دو کوئی بات آدمی کرے، کبھی کبھی باتیں کڑوی لگتی ہے، سچی بات کرنا۔ نمبر تین ہے حسن خلق، اچھے اخلاق، اور نمبر چار ہے عفت طعمہ، رزق حلال، کھانا وغیرہ، کھانا پینا جو ہے نا وہ لباس حلال، چار چیزیں ہو گئی، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلق اور عفت طعمہ۔ یہ نمبر ایک حفظ حدیث، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلق، اچھے اخلاق، اور نمبر چار رزق حلال۔ چاروں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخیر، یہ امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، اگر تین صفات پر کاربن رہے، تین کاموں پر، تو ہمیشہ امت خیر پر رہے گی۔ نمبر ایک ما اذا قالت صدقت، بات کرے تو سچ بولے، بات کرے سچی بات کرے، اذا حکمت عدالت، اور جب فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ، اور جب ان سے
رحم طلب کیا جائے، کوئی کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ میرے اوپر رحم کرو، یہ کرو، تو رحم کرے، یعنی انسانیت کا درد ہو، ان کے تکلیف وغیرہ، کسی کے تکلیف میں کسی کے کام آنا. اب تکلیف میں کسی کے کام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جتنا طاقت میں ہو، دیکھیں شریعت کے لحاظ مفہوم کو سمجھنا چاہیے. ہم پھر منفی اس میں بھی کبھی کبھی، لیکن بہرحال یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اجتماعی مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. صرف تقریریں سن لینا، دروس سن لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ ایک ماحول ایسا ہو کہ مل بیٹھ کے اپنے معاملات کے ذریعے سے مل بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کو ٹوکے کہ دیکھو یہ غلطی ہے، یہ معاشرے میں غلطی ہے، ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کل میرے خیال میں زقوم کے درخت کا ذکر گزرا تھا، میں آپ سے پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھے تو ایک آدمی بیٹھے ہوئے ساتھ ہمارے کئی ساتھ، میں نے کہا بھائی تو اس کا انٹرنیٹ سے نکال کے لایا، وہ یہ اٹھا کے لایا، اگرچہ غلط نکالا لیکن کوشش کی. اب مثال کے طور پر زقوم کا درخت ہے، زقوم کے وہ زقوم کا نہیں، وہ غرقت کا ہے بھائی. وہ جو یہود کو پناہ دے گا وہ غرقت کا درخت ہے، غرقت غین را قاب دل. زقوم کا درخت جہنمیوں کی غذا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام ہاں وہ تو یہ زقوم ہے، وہ نہیں نکل گیا، غرقت کا درخت ہے قاب دل. تو اگر آدمی کوشش کرے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم کوشش کریں، انسان دل سے مخلص ہو، طلب اس کی اچھی ہو، وہ چاہے کہ میں بدل جاؤں، میرا ماحول بدل جائے اور یہ اچھے جتنے اچھے کام ہیں یہ میری زندگی میں آ جائے، غلط چیزیں، یہ ہو سکتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک اجتماعی ماحول معاشرہ ہم ایسا قائم کرے کہ بھائی ان خرابیوں کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے. میرے معاملات میرے ہاتھ میں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی، لیکن دین کو میرے خیال میں عمل میں لانا کمال ہے. یہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ سن بھی لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ امانت کی صفت ہم میں کیسے پیدا ہو گئی؟ بہت بڑی خرابی ہے آج کل اجتماعی. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں ہم میں بہت زیادہ ہے. امانت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں یہ علم جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ میں کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. معلوم ہے آپ کو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھیں گے. اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے جس میں کسی دوسرے مسلمان کا، کسی انسان کا حصہ ہے، یہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے. ایک حکمران ہے، رعایا اس کے پاس امانت ہے. ایک والد ہے، والدہ ہے، بچے اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. ایک شوہر ہے، بیوی اس کے پاس امانت ہے اللہ کی، اور ایک بیوی ہے، شوہر امانت ہے اس کے پاس. حقوق جو لگائے ہیں تو کیا مطلب؟ ایک جو بھی جس کے ذمہ حقوق ہیں اللہ کی طرف سے، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہو چاہے وہ اللہ، ان حقوق کو پورا کرنا یہ امانت ہے. یہ سب چیزیں ہوتی. دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ خیانت ہے. یہ کتنا عام ہو رہا ہے آج کل. کچھ دن ایک صاحب آئے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، دوست ہے، بڑے دیندار آدمی. اب باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، وہ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں نا ماشاء اللہ آپ کہیں گے یہ بڑا زبردست، بڑا دنیا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو موبائل کی گھنٹی میوزک والی لگی میرے سامنے اس کی. تو میں نے کہا یار اب باتیں تو بڑی زبردست میوزک کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے، آپ کا کیا اثر پڑے گا؟ میں مجھ پہ تو آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، میں تو آپ کے اس ایک میوزک کی گھنٹی کو بنیاد بناتا ہوں. ہوتے نہیں اصل میں وہاں گیا تھا KFC میں کچھ مال سپلائی کرنے کے لیے وہاں گیا تھا.
تو وہ کہیں کاؤنٹر پہ وہ رکھا ہوا تھا، تو وہ جو مینیجر تھا اس نے نکال کے اس نے 1 گھنٹی لگا دی. جان چھوانے کا طریقہ جو کیسے زبردست ہے. اپنی زندگی ہماری ایک عام وہ ہوتی ہے، اور یہ ہے بھی بعض لوگوں نے دوسرے کا موبائل لے لیا، دوسرے کا موبائل اٹھا کر کے شروع ہو گئے. یہ ہم میں ہے یا نہیں؟ میں کبھی بیٹھتا ہوں، ایک تو مجلس میں میں جب بیٹھتا ہوں پہلی بات جب مجھ سے کوئی ٹائم لے لیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں موبائل بند کر دیتا ہوں. ابھی دیکھیں میرا موبائل بند پڑا ہے. مجھے اس کی کیا بند کیوں رکھتا ہوں؟ بند اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر میں سائلنٹ وغیرہ پہ رکھوں، یہ گھنٹے اندر بچتے رہو گے شاید اٹھا نہیں رہا، تو ایک بدگمانی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ کہے گا شاید جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہے. اب وہ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، اب اسے کیا معلوم کہ یہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں. اب میں نے بند رکھا ہے، اس کو پتہ ہے بند ہے، ختم، موبائل ہی بند گیا. بدگمانی والا ماحول بن جاتے. اور اگر میں سائلنٹ پہ رکھوں پھر فارغ ہونے کے بعد ہر ایک آدمی کو فون کرنا میرے بس کی بات ہے نہیں. اس لیے کہ مجھ سے تو فضول باتیں، دوستی تو میں نے الحمدللہ دنیا کے لیے کسی سے رکھی نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کسی سے دوستی رکھو، کسی سے آج تک نہیں رکھی، نہ رکھنا چاہتا ہوں، نہ شوق ہے کہ میرے دوست بڑھ جائے. یہ ہے کہ مثال کے تو مسلمانوں کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے اس حوالے سے، تو اب وہ مثال کے طور پر لوگ مسائل پوچھتے ہیں، لمبے لمبے مسائل ہوتے ہیں، کبھی خواتین کے مسائل بھی ہوتے ہیں اس میں. تو یہ چیزیں بڑی، یہ امانت ہے اللہ کی. امانت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. ہم بڑی بے دردی کے ساتھ چیزوں کو استعمال، یہ پنکھا معلوم ہے یہ امانت ہے، یہ مسجد کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. جب بھی دیکھیں وہ پنکھا دیکھو کھلا پڑا ہے، پتہ لگتی ہے. اسی طریقے سے یہ ٹپائیاں آپ کے پاس امانت ہے. یہ ساری چیزیں، ہر چیز امانت ہے. اور یہ احساس یہ نہیں کہ ہر آدمی کو اللہ نے احساس دیا ہے. جلد بازی میں، لاپرواہی میں ہم وہ الگ بات ہے کہ جان چھوڑاتے ہیں. تو امانت کو میں کہتا ہوں ہمیں پی جانا چاہیے. امانت کی اس کو ہے نا بالکل ایسے اپنی زندگی میں لا. میں کہتا ہوں امانت، اللہ تعالیٰ نے دین کو امانت سے قابل کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی. فابین ان یحملنها وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. یہ امانت کی صفت ہم میں کیسے پیدا ہو گیا؟ بہت بڑی چیز ہے. میں کہتا ہوں امت میں امانت آ جائے نا، دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم میں کہتے ہیں یہ چھوٹی، کبھی کبھی ہوتے نا ہم ایسے بے دردی کے ساتھ نامناسب جگہوں پہ، کبھی کبھی مثال کے طور پر موبائل سنتے ہیں، کبھی کبھی کچرا اٹھا کے اسی غلط جگہوں میں پھینک دیتے ہیں حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یا تو پھر ایک کام کرے، اگر ہم میں کوئی ایسی خرابی ہے تو یہ ٹھیک ہے، کمزوری ہے ہماری، پھر زبان سے ہم بڑے بڑے دعوے نہ کریں. یہ خطرناک مسئلہ ہے کہ ہم میں ہوتی اندر عملاً کمزوریاں ہیں اور زبان سے ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. حکومت ایسی ہے، علماء ایسے ہیں، فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں والے ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، یا فلاں لوگ ایسے ہو گئے، لوگوں میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی. یہ زبان سے کہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم خود فیل ہو جاتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ اب مطلب یہ میں کہتا ہوں یہ امانت کی صفت ہم میں پیدا ہو جائے، تھوڑی سی اس کو عادت بنا لے. نہیں، میرا خیال میں سب چیزیں ہو جاتی ہے اگر انسان فکر، پہلی بات ہی انسان فکر مند ہو جائے، احساس جاگ جائے. احساس کہ مجھے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک دم یہ صفت ہم میں آئے گی، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، بننے سے بڑا ٹائم لگتا ہے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرو، یہ میرے پاس امانت ہے، میری نہیں، یہ ادارے والوں کی. ٹھیک ہے، اگر کہ میرے نام پہ آئی ہے، میں نے ادارے میں وقف کر دیا، اب میں اس کو غلط استعمال کروں. میں تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں لوگ پھر میں اتنا حساس ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ میری کمزوری ہے، لوگوں کی کمزوری. کبھی کبھی میں تو پورے ماحول کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا تو میں حد سے زیادہ حساس ہوں، یا لوگ جو ہے پھر بحث ہے، یا لوگ ٹھیک ہے پھر میں غلط ہوں. ایسے
سے بھی کبھی کبھی آدمی اس حالت پہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو بہت بڑی چیز ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ امانت، بہت بڑی چیز ہے. نمبر 2 عدل. عدل کی تعریف کون سی آدمی کو آئی تھی آپ کو؟ دوبارہ آپ کو کر جاتا ہوں. اللہ عثمانی. ہاں آیت 90، آیت نمبر 90. دوبارہ تعریف دوبارہ کرو. ہاں آیت یاد ہے، میں نے کہا عدل کی تعریف. اور ہم سنتے ہیں پولیس صاحب پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، پھر دونوں مجمے پہنچ جاتے ہیں. یہ سب لگے ہوئے تھے. تو مولوی تک جو ہے وہ مولوی کا کام کیا؟ تقریر کرنا، سنانا امت کو، امت کا کام سننا، اور پھر نتیجے کے دونوں کا کام واقع گوانا. یہ عدل کی تعریف مجھے بڑی اچھی لگی، اس کو دوبارہ آج موقع ہے اس لیے سناتا ہوں. اس دن تو ویسے میں نے سنائی تھی. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 90، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت. ان اللہ یأمر بالعدل. 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور 3 چیزوں سے منع فرماتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں عدل کی تعریف کیا کی ہے. کہتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں عدل کا مطلب، غور سے دیکھیں، عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات اعتدال اور انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں. افراط اور تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے. سخت اعتدال اور انصاف کے ترازو میں تلے ہوں. افراط اور تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے. سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو. جو بات اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. بڑی چیز ہے. آپ کو کل میں نے حضرت ابن عباس کی بات بتائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو کسی نے گالی دی تو فرمایا بھائی کس بنیاد پہ آپ مجھے گالی دیتے ہیں؟ گالی کی جگہ ہے نہیں مجھ میں. اس لیے کہ میں جب کسی قرآن کریم کی یعنی میں ہر آدمی کی خیر خواہی چاہتا ہوں، کبھی کسی کی جو برائی میں نے کبھی نہیں چاہی. میں جب قرآن کریم کی کسی آیت میں غور کرتا ہوں تو اسرار اور رموز مجھ پر کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حقائق کھول دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا اللہ یہ نعمت اور لوگوں کے پاس بھی ہونا چاہیے تو مجھے اللہ نے دی. اور جب میں سنتا ہوں کہ کسی علاقے کا حکمران ہے یا ذمہ دار ہے وہاں کا وہ بڑا عدل و انصاف کرتا ہے تو میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں. اور میں جب سنتا ہوں کہ کسی جگہ پر بڑی خوشحالی ہے، اچھی زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ ہے نا انصاف، بڑی چیز ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں یہ کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کی طرف. نمبر 2 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. یہ بڑی چیز. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم ما یعظکم اچھی چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں. نعم ما اصل میں ہے نعم شیء، اچھی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے.
دوسرا مسئلہ ہے اجتماعی امور میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. نمبر 3 واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہے، امر والے جو تم میں سے ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اس سے کیا مراد ہے دیکھیں. سب سے پہلی بات، اچھا آگے دیکھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم اختلاف کرو، تنازع جھگڑا کرو، اختلاف کرو، فی شیء کسی چیز کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، یہ بات بہتر بھی ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے، نتیجے کے اعتبار سے اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا نکلے گا. یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا. اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، لیکن ان کا امیر مقرر فرمایا حضرت حذافہ، عبداللہ بن حذافہ سہمی. عبداللہ بن حذافہ سہمی کو، یہ بڑے مخلص صحابی تھے اور بڑے مذاقی مزاج بھی تھے اور بڑے جذباتی بھی تھے. جذبات بھی بہت زیادہ جذباتی بھی تھے، مذاق بھی بہت زیادہ کرتے تھے. یہ حضرت عمر کے دور میں گرفتار ہو گئے تھے، روم نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. تو ان کو بادشاہ نے پیشکش کی کہ آپ عیسائی بن جائے، میں آپ کو حکومت میں اپنے ساتھ شریک کر دیتا ہوں، آپ کو بڑا عہدہ دے دوں گا. اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان چھوڑوں حکومت کے لیے. اس نے کہا کہ پھر ایسے کر لو، 3 چیزیں، یا تو آپ عیسائی ہو جاؤ، یا پھر 3 چیزیں پیشکش کی، یا تو عیسائی بن جاؤ، یا پھر یہ شراب پی لو، یا پھر جو ہے وہ نہیں، اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بند کر دیا ایک کمرے میں، اپنی بیٹی کو. کہنے لگے اس سے جو ہے گناہ کرواؤ گے، 3 کاموں میں سے ایک کام کرواؤ. اس کو بولو یا تو تم ایسے کر لو، یہ شراب پی لو، یا یہ خنزیر کا گوشت ہے یہ کھا لو، یا پھر یہ ہے کہ گناہ کرو. کہتے 7 دن تک اس کو بند رکھا، اس نے آنکھیں بند رکھی. 7 دن کے بعد اس نے نکالا. اس کی بیٹی نے کہا یہ آپ نے مجھے کس کے پاس رکھا ہے؟ یہ انسان ہے یا پتھر ہے؟ یہ تو نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ آپ دیکھیں یہ عیسائی ہو جاؤ، ہم آپ کو نہ کرنے کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے 2 سائیوں کو جو ہے 2 ساتھیوں کو آگ میں ڈالا، اس میں کڑائی میں، اس کو گیس نے کہا نہیں. اس کو لانے لگے، ڈالنے لگے تو رونے لگے. کہنے لگے وہ بادشاہ کو رپورٹ دی کہ وہ روتا ہے. پھر کیوں رو رہے؟ کہنے لگے میں تو ایک جان ہے تو اللہ کی راہ میں چلی جائے گا، میں تو چاہتا تھا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہے اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اس کو. تو بادشاہ نے کہا اچھا میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، آپ چھوٹ جاؤ. اس نے کہا یہ کر دیتا ہوں، چلو پیشانی کو بوسہ دیا. حضرت عمر کو پتہ لگا تو جب مدینہ منورہ جانے لگے، حضرت عمر امیر المؤمنین تھے. حضرت عمر استقبال کے لیے نکلے، اور استقبال کے لیے جب نکلے تو فرمایا کہ بھائی سب سے پہلے میں ان کی پیشانی کو بوسہ دوں گا، پھر باقی لوگ جائیں گے. یہ بہت بڑے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بھیجا کسی مہم پر، تو وہاں جب گئے تو امیر تھے، حضرت عمر بھی لشکر میں موجود تھے، باقی لوگ بھی تھے. انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ آگ لگاؤ، لکڑیاں جمع کرو، آگ بناؤ. آگ بنا مطلب جلائی گئی. کہنے لگے اب چلو نمبر سے چراغ لگا اس میں. اب سب جھجک گئے کہ یہ کیا ہوگا، کسی نے بات نہیں مانی. مدینہ منورہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو ہے وہ اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بڑے سخت ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ کام کیے کیسے.
اس سے متعلق یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اولی الامر سے کون مراد ہے؟ اولی الامر سے مراد ہے حکمران، یہ ذمہ دار مسلمان حکمران ہے، یا اولی الامر سے مراد علماء فقہاء. یہ تفسیر کی گئی، سب تفسیروں میں آپ کو ملے گا. الامراء ایک، العلماء دو، الفقہاء تین. علماء فقہاء حکمران. جب تک شرط یہ ہے، دیکھیں اطاعت کب کرنی ہے. اطاعت کے اندر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے امیر تو پھر ولا سمع ولا طاعت، پھر اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی. یہ اصول ضابطہ. والدین کے حقوق بہت زبردست ہے، ذمہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہے سب، لیکن کس میں؟ انما الطاعۃ بالمعروف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطاعت کس چیز میں؟ اچھے کاموں میں. بس جائز کاموں میں جو جائز ہو، کوئی بھی کام ہو. ناجائز کاموں میں اطاعت نہیں ہے، وہ ناجائز کام ہے. تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑا کرو، اختلاف کرو کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور اس چیز کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر، یہ بات بہتر بھی ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے اچھی بھی ہے. آگے بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. ایک واقعہ پیش آیا، لیکن یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، احادیث میں نہیں ہے. تفسیری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا کسی زمین پر. تو منافق کی خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ ہم یہود کا جو بڑا ہے کعب بن اشرف اس کی طرف لے جائیں، جبکہ یہودی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو فیصلے کیا کرتے تھے، کافی ان کے پاس لوگ اپنے معاملات لے جاتے تھے. حضرت عمر ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاذ بن جبل تھے، یہ صحابہ تھے، کچھ معاملات لوگ لے جاتے تھے. اب منافق کی خواہش یہ تھی کہ معاملہ جانا چاہیے کعب بن اشرف کے پاس، جھوٹا تھا وہ، جبکہ یہودی چاہتا تھا کہ نہیں انصاف ہمیں ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب معاملہ بالآخر یہودی نے اس کو مجبور کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کرتے ہو، مانتے بھی ہو، اور پھر وہاں سے کتراتے بھی ہو. اور معاملہ لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے موقف سنے، دعوے سنے دونوں کو، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. بھائی اس معاملے میں یہودی حق پر ہے اور زمین ان کی. اب باہر نکلے کہنے لگے نہیں، اس کو تھوڑا سا معاملے کو ایسے کرتے ہیں، کسی اور جگہ سے اور تصدیق وغیرہ کراتے ہیں، دیکھتے ہیں. حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس لے گئے معاملہ. وہ کہنے لگا عمر تو بڑے سخت ہے، تو وہ ایک مسلمان کا سن کے کہ فیصلہ دے دیں گے. تو حضرت عمر کے پاس گئے تو وہاں یہودی نے جا کے کہہ دیے کہ عمر یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. وہ کہا ٹھیک ہے. اندر گئے، تلوار لی اور اس کی گردن اڑائی. یہ کہتے ہیں، لیکن واللہ عالم تفسیری روایات میں ہے اور بہت مشہور قصہ ہے، لیکن احادیث میں نہیں ہے. اللہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے کچھ لکھا ہے مفسرین نے، لیکن آیتوں کو دیکھیں مضمون کیا ہے. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف الذین یزعمون، جو خیال کرتے ہیں، زعم گمان، خیال. زعم کس کو دے دیں؟ گمان کو. کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کس بات کا؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ بے
بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. لیکن ایک طرف تو یہ خیال ہے اس کا، دوسری طرف یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ فیصلہ کہاں سے کرے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، بسا اوقات ہمارے اختلافات ہوتے ہیں نا بہت سارے معاملہ، بھائی اگر اس مسئلے کو شریعت کے پاس لے جائے، میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں یا اس کا وہ معلوم کیا کرتے ہیں، اس کو کورٹ کی طرف لے جاتے ہیں. جس مسئلے کا صحیح حل شریعت میں ہو نا، میں کہتا ہوں آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اپنے معاملات، کئی ایسے مسائل ہمارے ہاں آئے کہ جو بالکل امید نہیں تھی اس میں، الحمدللہ شریعت کی روش میں مسئلہ بڑا بہتر طریقے سے حل ہو گیا. شریعت میں مسائل کا حل ہے. فرمایا وما انزل من قبل، جو کچھ اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کہ فیصلہ لے جائے طاغوت کی طرف. طاغوت سے مراد یہ ہے یہ بھی اللہ کا نافرمان ہو. طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت، ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے مقابلے میں جس کو لایا جائے وہ طاغوت ہے. اب یہاں مثال کے طور پر کعب بن اشرف ہے، فیصلہ ان کے پاس، ایک طرف اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، ایک طرف ان کا ہے، ظاہر بات طاغوت ہے، طاغوت کی طرف. وقد امروا، اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، ان یکفروا بہ، یہ کہ انکار کرے طاغوت کا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے یہ کہ ان کو گمراہی میں ڈالے، دور کی گمراہی میں. أَن يُضِلَّهُمْ، یہ ان کو گمراہ کرے، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے، تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ. رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون، اعراض کرتے ہیں، عنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صدوداً، اعراض کرنا، نہیں وہاں نہیں، کعب بن اشرف کے بات چلتے ہیں. فکیف، پس کیسے ہوا، اذا اصابتهم مصیبت، جب پہنچی ان کو مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچی، بما قدمت ایدیہم، بسبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، سزا ملی، کچھ واقعہ ہوگا اس قسم کا. ثم جاؤک یحلفون، پھر آئے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اللہ کی قسم ہم نے تو ارادہ نہیں کیا الا احسانا، مگر اخلاص کا، ہم تو اخلاص چاہتے تھے، وہ توفیقاً، اور آپس میں موافقت چاہتے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی صلح کی شکل نکل جائے، اس لیے بار بار مسئلے کو ادھر ادھر لے. یہ منافقین تو ان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے ان کے بارے میں اللہ جانتے ہیں. فأعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجیے، وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیں ان سے ان کے نفوس کے بارے میں بات تہ تک پہنچنے والی، دل تک پہنچنے والی بات، یعنی ان کو اصل حقائق بتائیں اور صحیح طریقے سے بات کریں. ان کو آپ اللہ کے لیے ان کو سمجھائیں. باقی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. رسول تو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، لیکن رسول خود اللہ کا مطیع ہوتا ہے، مخلوق کے لیے مطاع ہوتا ہے. اللہ کا مطیع ہے، اطاعت کرنے والا، لیکن مخلوق کے لیے کیا ہے، مطاع، کہ مخلوق ان کی اطاعت کرے. من اطاع الرسول
فقد اطاع اللہ، وہ رسول کی اطاعت کرے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. فما وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم، اور اگر بے شک یہ لوگ، یہ منافقین، بے شک یہ منافقین اذ ظلموا، جب انہوں نے زیادتی کی اپنے نفوس میں، تو کیا ہوتا؟ جاؤ کا آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، بس آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے معافی مانگتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. ایسا بھی ہو سکتا تھا نا. فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم. دیکھیں یہ اللہ کا لفظ ہے، عربی زبان میں قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ استعمال ہے. کبھی قسم کے لیے کبھی لفظ قسم استعمال ہوتا ہے ایک، کبھی حرف قسم استعمال ہوتا ہے. ایک ہے لفظ قسم، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم کیا ہے بالخنس الجوار الکنس، اس ساری جگہوں میں اقسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اقسم کے معنی میں قسم کھاتا، لیکن عربی میں آپ نے دیکھو اس کے شروع میں لا آتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بهذا البلد، تو شروع میں کیا آتا ہے؟ لا. ایک اسی طریقے سے حرف قسم کو لے لیں، حرف قسم جیسے فلا وربک، واو قسمیہ ہے. اسی طریقے سے اور جگہوں میں بہت ساری جگہوں میں آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے فلا وربک، قسم کی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واللہ، تاللہ، باللہ، یہ حروف قسمیہ ہے. عرب لوگ اس کو قسم کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں فلا، فا کے معنی پس، لا قسم کے اوپر داخل ہے. تو اصول یہ ہے کہ لفظ قسم پر یا حرف قسم پر جو لا شروع میں آئے وہ زائدہ ہوتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. ایسے تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ہوتا زائدہ ہے. اس کا اصل مقصد یہ تو ایسی بات نہیں ہے وربک کا تیرے رب کی قسم، لیکن یہ نہیں، اس کا اسی سے ترجمہ نہیں کرتا اس کا. فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، لیکن لا کا ترجمہ نہیں کیا. تو حرف حروف قسم یا الفاظ قسم کے شروع میں جو لا آتا ہے وہ لا کیا ہوتا ہے؟ زائدہ. اس کو کہتے ہیں زائدہ. تاکید کے لیے آتے ہیں لیکن لا زائد ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں بنتا. زائد کا مطلب یہ معنی اس کا نہیں ہے، ورنہ پھر یہاں ترجمہ کرنا کہ فلا پس نہیں وربک کا، لیکن ترجمہ یوں نہیں کرتا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پس تیرے رب کی قسم. یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہے ماقبل سے بھی متعلق ہے. کہتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے. زبیر بن عوام مدینہ منورہ میں ان کی زمینیں تھی اور ایک انصار کی زمین تھی. تو ظاہر وہ نہر کے ذریعے سے پانی ملتا تھا سب کو. تو پہلے زمین ان کی پڑتی تھی، اپنی زمین کو پانی دیتے پھر پانی چھوڑ دیتے تھے وہ انصاری کی زمین پر. تو انصاری نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں زبیر جو ہے یہ پانی زیادہ وہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بلایا اور فرمایا کہ زبیر آپ ایک کام کریں، آپ اپنے اس کو سیراب کر کے پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کریں. اور وہ کی خواہش یہ تھی کہ نہیں میری جو زمین ہے وہ بعد میں آتی ہے تو پہلے مجھے دے دیں، میں لے کر کے پھر یہ استعمال کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کا موقف سنا، دیکھا تو انصاف کے مطابق فیصلہ دے دیا. زبیر کو فرمایا کہ آپ بھائی اپنا زمین اپنی زمین سیراب کر کے ان کو چھوڑ دیا کر. تو انسان ہوتا ہے نا،
اس کی زبان سے نکلا رسول اللہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے ان کا حق میں فیصلہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت نالا ہو گئے اس پہ کہ میں نے جب دونوں کا موقف سنا فیصلہ دے دیے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی کو ایسی جگہوں میں بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے. جب رشتے داری کا مسئلہ آتا ہے، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں نا، تو آدمی بڑا چوکنا ہو. اس قسم کے مسائل جب آتے ہیں تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. نبی ہو نا تو کچے قسم کے لوگ جو ہے نا وہ بسا اوقات وہ تو صحابہ تھے، بڑے لوگ تھے، ہم ان کے متعلق نہیں، لیکن اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں. کبھی اس قسم کی چیز آتی ہے نا تو آدمی اس کا بڑا خیال رکھتا ہے. اور ایسے موقع پر اگر آپ عند اللہ صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ کا معاملہ واضح ہے، کبھی ایسا معاملہ اپنے کرداروں میں دوسروں کے بارے آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ دیا کہ بالکل آپ کا دل بھی مطمئن تھا کہ بھائی ہاں میں ٹھیک فیصلہ دے رہا ہوں. کچے قسم کے لوگ کیا کہیں گے، دیکھو نہیں دیکھو اپنے آدمی کی سائڈ لی اس نے یہ کیا، یہ ہو جاتا ہے. خصوصاً ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ طلبا نہیں ہے، طلبا میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے دینی مدرسوں میں طلبا پڑھتے ہیں نا، کبھی طالب علم میں مسائل ہوتے ہیں، کبھی فیصلے یہ کیے، طلبا بڑی باتیں کرتے کبھی کبھی. تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے آدمی کا. اگر ایک آدمی نے فیصلہ دیا ہے تو آپ پہلے دیکھیں کہ اس کا مفاد بیچ میں ہے یا نہیں، کس بنیاد پہ دیا انہوں نے. اس کے بعد آدمی بولے سوچ سمجھ کے. ایک دم جذبات میں جو آدمی سوچنے سے پہلے کہتے پہلے توڑو پھر بولو تو پھر مزہ بھی آتا ہے. اگر غلط بات بھی ہو گئی تو سوچ سمجھ کے آدمی نے بولا چلو کم از کم دل کو اتنا ہو. لیکن ایک دم جذبات میں بولے اور بعد میں سوچے کہ بھائی میں نے کیا کہہ دیا، اس وقت جو افسوس ہوتا ہے نا وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا تجارب. تو یہاں انہوں نے یہ بات کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہو گئے. کہنے لگے زبیر آپ اپنے کھیتی کو سیراب کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اس سے. اس کا ذکر تھا فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، یحکموک آپ کو فیصل مقرر، حکما یحکم تحکیمن کے معنی ہے حاکم مقرر کرنا، فیصل مقرر کرنا. یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل مقرر کرے فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، شجرہ اختلاف ہوا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر نہ پائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی، حرجن معمولی تنگی بھی اپنے دلوں میں نہ پائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم کرے، تسلیم کرنا فیصلے کو. یہ فرمایا اگر یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فیصل مقرر کرے، ضروری ہے. اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات موجود ہیں، اور فیصلہ جو ہے غلط جو طریقے سے کروا، مسلمان ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پہلی بات فیصل آپ کو مقرر کرنا چاہیے، آپ کی تعلیمات کو کرنا چاہیے. نمبر 2 آپ کی تعلیمات کی روشنی میں یا خود آپ نے جب فیصلے دے دیے تو بالکل تعلیمات کی روشنی میں اس کو نہ ماننا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت قرار دیا گیا بالکل اس کا نفاق. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.